ایک بھائی نے پوچھا کہ ارطغرل غازی کے حوالے سے جو آج کل ڈرامہ چل رہا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، ڈرامہ کبھی بھی حقیقت نہیں ہو سکتا. ڈرامے میں بہت سارے اضافے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تاریخ سے ہٹ کر مرچ مسالے کا اضافہ کیا جاتا ہے، کچھ نئی چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے ڈائریکٹر پروڈیوسر یہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں. اور اسکرپٹ رائٹر کا بھی ایک کام ہوتا ہے، وہ نئی چیزیں لے کر آتا ہے. اگر صرف اور صرف تاریخ کی بیس پر، ہسٹری کی بیس پر ڈرامہ بنایا جائے تو سب سے پہلے تو اسکرپٹ رائٹر فارغ ہوگا. بات یہ ہے کہ ڈرامے اور فلمیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی قوموں کی تعمیر نہیں کرتی ہیں، اور خاص کر جب اس میں اللہ رسول کی نافرمانیاں دکھائی جائیں، اجنبی مرد و عورت کو میاں بیوی کے کردار میں دکھایا جائے، اس میں میوزک چل رہا ہو، عورتیں دکھائی جا رہی ہوں، بے پردگی ہو، تو وہ کس طرح کسی قوم کی تعمیر کرے گی؟ اور پھر ایسے ڈرامے کو مقدس کہنا، یہ کبھی بھی علماء صلحاء اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اگر تاریخ کے کسی ایسے پر اچھے انداز میں ویڈیوز بنانا بھی چاہتے ہیں تو شریعت کے مطابق اس کو بنائیں. اگر آپ اس میں خلاف قانون شریعت چیزیں لائیں گے، میوزک لائیں گے، عورتیں لائیں گے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو جو نئی جنریشن ہے جو اس کو دیکھے گی وہ ان چیزوں کو صحیح بھی سمجھے گی اور ان میں موجود فتنوں میں پڑ بھی جائے گی. لہٰذا اگلی جنریشن کے لیے مفید یہی ہے کہ وہ ارطغرل غازی کے حوالے سے جو کتب ہیں، جو مستند تاریخی حقائق ہیں، ان کو پڑھیں. بلا شبہ ارطغرل غازی ایک زبردست مجاہد تھے اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن بہرحال جو اس وقت ڈرامہ چل رہا ہے اس سے ہم اتفاق نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے دیکھنے کی ترغیب دیں گے، بلکہ یہی کہیں گے کہ لوگ نہ اسے دیکھیں، نہ پروموٹ کریں، نہ اسے شیئر کریں، بلکہ اس حوالے سے اپنا دامن بچائیں، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو بھی بچائیں، تاکہ اس طرح کے کسی معاملے میں ان کا دامن ملوث نہ ہو. اور اگر آپ انہیں دکھائیں گے تو جہاں کوئی ایک آدھ اچھی چیز، دو چار اچھی چیز بھی دیکھ لیں گے تو کوئی غلط بات بھی ان کے ذہن میں آئے گی، چار غلط چیزیں بھی آپ کے گھر میں گھسیں گی، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مکسچر بن جائے، آپ صحیح اور غلط کو ملا کر، حق اور باطل کو ملا کر پھر کسی کام کی طرف آئیں تو پھر اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. جب حق میں باطل کی آمیزش ہو جاتی ہے، ایک بالٹی پانی میں ایک قطرہ پیشاب بھی ڈل جائے تو وہ بالٹی بھی کام کی نہیں رہتی ہے، وہ بالٹی بھی وضو اور غسل کے لائق نہیں رہتی ہے. تو آپ کس طریقے سے ایک پورا ڈرامہ فلمی انداز میں شوٹ کر کے بے پردہ عورتوں اور موسیقی کے ساتھ اسلام میں اسے مقدس بھی مانے اور پھر اسے کہانی کو ڈرامے کی شکل میں ڈھالنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعینی ہی اگر اس کو ڈھالا جائے گا تو وہ چارمنگ پیدا نہیں ہوتی ہے، اس میں ڈرامے میں مزہ پیدا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا تھوڑی بہت ایڈنگ اپنے پاس سے کرنی پڑتی ہے، جملے بنانے پڑتے ہیں، کوئی تاثرات اپنے پاس سے دینے پڑتے ہیں، کچھ نئی چیزیں اس میں ڈالنی پڑتی ہیں، تب دیکھنے والوں کے لیے تھوڑی سی اس میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو واقعات بزرگان دین کے لکھے تھے اگر بعینی اسے موویز کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے، مووی بنا دی جائے اس کی، تو کیا وہ اس میں کوئی چارمنگ نظر آئے گی؟ تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہو، بلکہ اس میں بہت زیادہ ایڈنگ کی جاتی ہے. تو اب جو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اصل میں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام کیا تھا، لہٰذا ہرگز بچوں کو نہ دکھائیں، کیونکہ اس سے غلط تصور بچوں کے ذہن میں آ جائے گا. کوئی غلط بات اس میں ڈال دی گئی ہوگی، وہ اسے اسلام کا حصہ سمجھ کے قبول کر لیں گے، اور پھر بعض اوقات اس بات کو بنیاد بنا کر اصل اسلام کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہوں گے، اور اس کے قصوروار آپ ہی ہوں گے کہ آپ نے بچوں کو دکھایا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے مقدس کرداروں کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہوتا ہے وہ انتہائی واہیات قسم کے ہوتے ہیں. ان میں زانی بھی ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، اور پک کا گوشت کھانے والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خراب حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو ایک مقدس شخصیت کا عکس بنانا، اس کا کردار ادا کرنے کے لیے منتخب کرنا، یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے. بالکل یوں خواتین موجود ہیں، عشق مجازی بھی دکھائی جاتی ہے، بہت ساری خلاف شرع اور خلاف واقعات باتیں بھی اس میں بتائی جاتی ہیں. نہ تو اس کا اعتبار کیا جا سکتا، نہ تو اس کو دیکھنا جائز. اور دوسری خرابی وہی ہے کہ جو ایکٹر کی امیج آپ کے ذہنوں میں آتی ہے نا، پھر وہی ایکٹر آج آپ کو غازی بن کے دکھاتے ہیں تو کل وہ کسی ہیروئن کے ساتھ بستر پہ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر آدمی جو ہے نا اس کیریکٹر کو فیوریٹ اپنا سمجھ لیتا ہے، تو وہاں بھی مسئلہ بنتا ہے. پھر بھی اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو وہ اس کی ذاتی مرضی ہے، زور کسی پہ نہیں ہوتا. جو حکم تھا وہ میں نے بتا دیا. اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا معاملات ہیں ٹوٹل، اور جو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں یا دیکھنے کے لیے بول رہے ہیں وہ کتنے حد تک سچے ہیں، اس کا فیصلہ بھی آپ اس آڈیو کو سننے کے بعد کر لیں. لہٰذا شریعت